غالباً کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ 2.5-3 سال اس نے وہ مدرسے میں پڑھتا رہا، تو 3 سالوں میں اس نے ایک پارہ حفظ کیا، 3 سالوں میں ایک پارہ حفظ کیا۔ تو وہ ادارے والے سارے ایک دن اکٹھے ہونے کے بعد میٹنگ کی کہ یار یہ بچہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو کچھ کریں۔ تو انہوں نے اس بچے کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ تو بچے کا والد جو ہے مزدور تھا، وہ کہتا کہ یار میں تو شوق تھا حفظ کروانے کا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ کوئی معلومات بھی نہیں تھی دین کے بارے میں۔ وہی والد جو ہے اپنے بچے کو نا وہیں سے لے کے کسی دوسری شہر میں آ گیا، وہاں پہ اس نے کوئی ادارہ دیکھا، اس نے وہاں پہ داخل کروا دیا۔ جب داخل کروایا تو بچہ پڑھنا شروع کر دیا، بچے نے غالباً 2.5-3 سال کا وقت گزرا تو بچے نے مکمل حفظ کر لیا۔ تو جب حفظ کر لیا تو وہ بچہ، اس کی آمین ہوئی تو سارے رشتہ دار آئے تو بڑے خوش۔ تو والد صاحب کہتے ہیں وہ بچے کے کہ بیٹا آپ کو نا میں نے اسی مدرسے میں لے کر جانا ہے ابھی جہاں سے آپ کو انہوں نے فارغ کیا تھا۔ تو وہ انہوں نے بچے کو لیا، وہاں پر وہ چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے آپ کا شاگرد ہے۔ تو وہی استاد، وہ ساری مینجمنٹ کہنے لگی یہ تو وہی بچہ ہے نا، یہ تو فارغ ہے۔ انہوں نے پھر بھی اس کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش، اس کو ڈی گریڈ پھر بھی کیا۔ اچھا وہ بچہ، اس کا والد جو دونوں سنتے رہے، بیٹھے رہے۔ اس کے بعد نا پھر وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب بچہ تو یہ وہی ہے، اس کا نام بھی وہی ہے، یہ والد بھی وہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس نے مکمل حفظ کر لیا ہے، آپ اس کا امتحان لیں، آپ اس کا امتحان لیں۔ اچھا جب اس کا وہ امتحان لیا نا تو اس کا والد کہتا ہے قاری صاحب صرف امتحان نہیں لینا بلکہ ڈبل امتحان لینا ہے۔ امتحان ہی لینا، مشکل در مشکل کریں، ڈبل امتحان کیا لینا کہ آپ نے ایک مثال سورۃ الفاتحہ آپ نے سیدھی پڑھی ہے نا، آپ نے اس سے الٹی بھی سننی ہے۔ سیدھی پڑھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ رٹا تو نہیں ہے، یہ یاد ہے بالکل۔ تو آپ نے جب سیدھی پڑھ لی ایک دفعہ، پھر الٹی بھی آپ نے سننی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر اسی طرح بیک آپ نے جانا ہے۔ تو استاد نے وہ اس کا ٹیسٹ لیا، سب کچھ کیا، وہ الٹا بھی سنا، وہ بچہ ماشاءاللہ پورے قرآن اس کو ازبر یاد۔ استاد وہ پریشان بھی ہو رہا ہے اندر سے، وہ اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ یار یہ وہ بچہ ہے، یہ اتنا نالائق بچہ ہے جس کو ہم نے بھیج دیا تھا، اور آج یہ اس قدر جو ہے وہ لائق کیسے ہو گیا، لائق کیسے بن گیا۔ اچھا وہ سب اساتذہ اور مینجمنٹ کہنے لگی یار جو اس کا استاد ہے، اس نے حفظ کروایا، ہمیں اس کے پاس لے کر چلو۔ وہ سارا انہوں نے مینج کیا، وہ اس استاد کے پاس چلے گئے۔ تو جب دیکھا تو اس سے پوچھا استاد سے کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے، یہ تو نالائق بچہ تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یعنی کہ انبار لگا دیے خامیوں کو۔ انہوں نے سارے تجربات اپنے، وہ کہتے کہ ہمارے ناکام ہو گئے اس کے اوپر، بچے کو آپ نے اس کو کیسے لائق کر دیا، اس کو بڑھا دیا اور حفظ کروا دیا اور اتنا ازبر یاد کروا دیا قرآن پاک۔ کہتے یار میرا کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے، جیسے آپ پڑھاتے میں بھی ویسے ہی پڑھاتا ہوں۔ حال پتہ یہ ہے کہ بچے جب رات کو سو جاتے ہیں نا تو میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں مصلی پہ آ جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں اور اس بچے کے لیے خاص دعا کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس بچے کے لیے اللہ اکبر خاص دعا کیا کرتا تھا تہجد کے وقت کہ اللہ یہ بچہ، یہ جس نے سب اساتذہ نے، مینجمنٹ نے، دنیا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نالائق کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، لیکن اس بچے کا اور اس کے والد کا اتنا شوق ہے کہ یہ میرا بچہ پڑھ لے، لیکن اس دعا نے اس بچے کو اس قابل بنا دیا، ناممکن کو بھی جو ہے ممکن کر دکھا۔